بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ رتن دیپ سنگھ اکیلا ہی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں اختصار سے بتایا کہ کس طرح مجھے اغوا کر لیا گیا تھا اور اب میں اسے تلاش کرنے کے چکر میں ہوں۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، اپنے فون میں ایک نمبر محفوظ کر لے، زوردار سنگھ کا نام ہے اس کے بڑھاپے پر مت جانا، جگری یار ہے میرا، بامبے کے انڈر ورلڈ کی پوری جانکاری ہوتی ہے اس کے پاس، خود متحرک نہیں لیکن یہ سب سکھ کمیونٹی یا سکھ دھرم کے لیے کرتا ہے، صرف اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے، ورنہ اس کا انڈر ورلڈ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نمبر بتایا جسے میں نے محفوظ کر لیا۔ تبھی اس نے زوردار سنگھ کو کال ملا کر میرے بارے میں بتا دیا کہ میں کسی وقت 2-4 دن میں اس سے ملوں گا۔ اس کے بعد ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ وہ میرے جانے کے بعد ہونے والی باتیں کرتا رہا۔ اصل دلجیت سنگھ واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کے والدین بہت یاد کرتے تھے لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں ان سے مل سکتا۔ دلجیت سنگھ اب رتن سنگھ ہی کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ جسپال کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ جلندر میں بہت کام ہو سکتا ہے اگر جسپال ادھر رہے تو، لیکن بابا مجھے نہیں لگتا کہ یہ پنچھی پنجرے میں رہ کر کام کرنے والے ہیں، پہلی بار بانیتا کور اس گفتگو میں بولی تھی جو اب تک بالکل خاموش تھی۔ ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے، رتن سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر میری طرف دیکھا۔ بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جمال کے ساتھ بامبے چلی جاؤں، تھوڑی ہوا بدل جائے گی۔ اس نے یوں کہا جیسے ہم کسی تفریحی ٹور پر جا رہے ہوں۔ اس پر جسپال نے اسے چون کر ایسے دیکھا تھا۔ دیکھ پتر، تو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ یہ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں، آگے تیری مرضی، رتن دیپ سنگھ نے عام سے انداز میں کہا۔ ہاں یہاں بھی تو وہی کچھ ہے نا بابا، یہ سب میرے لیے کون سا نئی چیزیں ہیں، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ بہت فرق ہے یہاں اور وہاں میں، سارے بھارت اور بھارت سے باہر جتنا کرائم ہے سمجھو وہیں سے پھوٹتا ہے۔ دلی میں اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا ممبئی سے بنایا ہوا ہے، کھیل پورے بھارت میں کھیلا جاتا ہے، وہاں بھائی گیری ایک دھندا ہی نہیں روایت بھی ہے، ایک الگ سی زندگی وہاں پر، یہاں سے مختلف ماحول ہے وہاں۔ رتن سنگھ نے کہا، تو آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ بولی۔ نہیں، تمہاری بات کا جواب دے رہا ہوں، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ پھر تو جاؤں گی، وہاں سے کچھ سیکھ کر ہی آؤں گی، باقی واہ گرو کی مرضی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تو بہادر ہے وہاں سب، میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، تم اگر ساتھ نہ لے جانا چاہو تو الگ بات ہے، اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، میں نے کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ پھیل گیا، وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اوکے بابا، اب ہم چلتے ہیں، ابھی ان کی ٹکٹیں بھی لانی ہیں، اس نے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئی۔ ہم ذرا دیر وہاں رہے اور رتن دیپ سنگھ کی اجازت سے نیچے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہ پورچ میں گاڑی لیے کھڑی تھی، میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور جسپال پیچھے، وہ ہمیں لیتے ہوئے نکل گئی۔ سارے راستے وہ خاموش رہی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، سو میں بھی خاموش رہا۔ دربار صاحب کے پاس ہی ایک ٹریول ایجنٹ سے 2 ٹکٹ لے کر ہم واپس آ گئے۔ صبح 10 بجے کے قریب فلائٹ تھی۔ ہم کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ ناراض ہو؟ میں نے اسٹیئرنگ پکڑے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، اس نے مختصر انداز میں جواب دیا۔ چل میں تجھے آئس کریم کھلاتا ہوں، اس نے خوشگوار انداز میں کہا۔ میں بچی نہیں ہوں، اس نے روکھے لہجے میں جواب دیتے ہوئے میرا ہاتھ ہٹا دیا۔ پھر ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حویلی آ گئے۔ اس نے ڈرائنگ روم ہی سے ہمیں الوداع کہا اور اندر کی جانب چلی گئی۔ ملازمین نے ہمیں کمرہ دکھایا۔ صبح ناشتے کی میز پر رتن دیپ سنگھ، اس کی بیوی اور بیٹے موجود تھے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کر کے ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے، پھر ہم اجازت لے کر چل دیے۔ ان کا ایک ملازم ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے چل دیا۔ مجھے بانیتا کور کے روٹ جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن اس کی ضد بھی تو ٹھیک نہیں تھی۔ جس وقت جہاز اڑا اس وقت میں نے اسے بھی ذہن سے نکال دیا۔ دوپہر کے وقت بامبے ایئرپورٹ پر ہم اترے، ہمیں وہاں کسی نے لینے تو نہیں آنا تھا۔ ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور جو ہو جانے کے لیے ٹیکسی لی اور چل پڑے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم بنگلے سے ذرا دور اتر گئے۔ جسپال نے ٹیکسی والے کو فارغ کیا۔ ہمیں بنگلے کا پوری طرح آئیڈیا تھا، بس یوں ہی احتیاطاً پیدل چل نکلے۔ سندھو، ابھیت، ہرپال اور رنیت کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں وہاں بیٹھے کوئی 3 یا 4 منٹ ہوئے ہوں گے کہ باہر سے پوچھا گیا، جمال صاحب سے ملنے کے لیے بانیتا کور گیٹ پر آئی ہیں۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔
یار لگتا ہے تیرے پیار میں تڑپ رہی تھی جو تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، جسپال زور سے ہنستے ہوئے بولا۔ سبھی میری طرف دیکھنے لگے۔ میں اسے اندر آ جانے کے لیے کہا اور اس کے آنے تک مختصر تعارف کروا دیا۔ سبھی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ نیلی جینس پر گلابی شرٹ، کھلے بال، ہونٹوں پر میرا میرون لپسٹک، سیاہ گاگلز اور کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ۔ تمہارا پیچھے پیچھے آنا بہت اچھا لگا، جسپال نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں آگے آگے آئی ہوں، 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا تم دونوں کا، آخر ایئرپورٹ سے یہاں بھی تو آنا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سب سے ہاتھ ملانے لگی۔ جسپال نے اس کا بیگ پکڑ لیا، وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس وقت مجھے اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سبھی اوپر والے کمرے میں ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے ہم وہاں تفریح کرنے نہیں آئے تھے۔ میں نے اپنی ساری کارروائی انہیں بتا دی، لیکن ذرا سی تبدیلی کے ساتھ میں روحی اور اس کی مدد کو گول کر گیا تھا۔ وہ سبھی خوش تھے، انہیں گربات سے کوئی مدد نہیں ملی تھی۔ گربات کو یہ معلوم تھا کہ وہ ابھی تک چندی گڑھ ہی میں ہے۔ اسے یہی بتایا گیا تھا جس فون سے اس کا رابطہ تھا وہ بند تھا۔ اس کے علاوہ میں اس نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے انہوں نے میرے ہی پلان پر عمل کرنے کو کہا۔ پلان یہ میری جان کہ ہم رمیش پانڈے ہی کو پکڑیں گے اور اسی سے آگے ہمیں معلومات ملیں گی، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میں نے پوری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس سے آگے کے سارے لوگ الرٹ ہو جائیں گے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ سندھو نے اپنی رائے دی۔ بات اس کی معقول تھی، کیوں نہ اسے پکڑا جائے جس سے رقم کی بات ہوئی تھی۔ رونیت کور نے کہا، اس سے کیا ہوگا؟ ابھیت نے پوچھا۔ وہ گینگ سامنے آئے گی تو ہم بھی ان کے سامنے آ جائیں گے۔ ان کے تحفظ کے لیے کون کون سامنے آتا ہے اس سے؟ رونیت کور نے کہنا چاہا، مگر سندھو بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ بہت بڑی لڑائی ہے، وہ ہمیں الجھا کر رکھ دیں گے۔ یہاں کے انڈر ورلڈ میں کون کب کس کا دشمن بن جائے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اور نہ ہی یہاں کے تارے میں بارے میں پوری طرح علم ہے، کس جگہ سانپ ہے اور کس جگہ شیر۔ تو کیا تم لوگ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ کہیں سے تو شروعات کرنی ہے نا، رونیت نے کہا۔ لیکن ہمارا مقصد تو اس بندے تک پہنچنا ہے جو یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے، سندھو نے جواباً کہا۔ انہیں اپنے پیچھے لگانا ہوگا، ایک دم سے بانیتا کور نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ اسی لہجے میں بولی، ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک رمیش پانڈے، اسے چھیڑا تو حکومتی ایجنسیاں ہمارے پیچھے لگ جائیں گی، اس لیے معاملہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس پریم ناتھ کو پکڑیں اور اپنے ہونے کا ثبوت دیں، ایک ہلچل تو مچے گی، وہ ہمیں پکڑنے کے لیے متحرک ہوں گے، تو ہی بلی تھیلے سے باہر آئے گی، آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ڈن ہو گیا، سندھو نے ایک دم سے کہا، پھر رونیت کور کی طرف دیکھ کر بولا، تم ادھر رہو گی اور ہمیں گائیڈ کرو گی، تم نے سارا کچھ کر لیا ہوگا۔ ہو گیا، شام تک سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اپنے انداز میں کہا تو ہم سب اٹھ گئے۔ بانیتا کور نے شلوار قمیض پہنی اور پوری طرح تیار ہو کر میرے ساتھ کار میں آ بیٹھی۔ اگرچہ میں جانی بھائی کے ساتھ رابطے میں تھا، اسے پریم ناتھ کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن میں پہلے زوردار سنگھ سے ملنا چاہتا تھا۔ فون پر بانیتا کور ہی نے اس سے بات کی تھی، وہ دادر کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کی بتائی ہوئی ایک خاص جگہ پر جا کر ہم نے رابطہ کیا، پھر وہ ہمیں فون پر گائیڈ کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس تک پہنچ گئے۔ وہ اپنے بارے سارے گھر کے لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا جیسا میں نے تصور کر لیا تھا۔ وہ ہمیں اٹھ کر ملا، اسے بانیتا کور کے مل جانے پر بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ ہم بیٹھ گئے تو وہ بولا، رتن نے تو مجھے بتا دیا تھا کہ تم بھی بامبے آ گئی ہو، سچ پوچھو نا، تم اس کا بیٹا ہو؟ باقی تو سب پیسے کے پیچھے بنیے ہو گئے ہیں، اس نے کافی حد تک دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اتنے میں اندر سے ملازمین کھانے پینے کو بہت کچھ لے آئے۔ بہرحال یہ پنجابیوں کی روایت تھی۔ تبھی اس نے مجھ سے پوچھا، ہاں پتر، تو بتا کون بندہ چاہیے تجھے؟ پریم ناتھ ہے کوئی؟ یہ کہہ کر میں اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کا میں نے نام بتا دیا۔ اسے سنتے ہی وہ بولا، ارے ہاں، یاد آیا، آج سے چند برس پہلے وہ ایک چھوٹا موٹا گینگ چلاتا تھا، پچھلے 2 برس سے اس کی اڑان بہت اونچی ہو گئی ہے، منشیات بیچتے بیچتے وہ اب اسلحے کا کاروبار کر رہا ہے، اب مضبوط گینگ ہے اس کا، وہ ملے گا کہاں، اسے پکڑنا ہے، بانیتا کور نے کہا۔ اس کے آفس میں تو ذرا مشکل ہوگا، گھر سے لے کر اس کے آفس کے درمیان سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ معلومات مل سکتی ہیں کہ کب اس پر ہاتھ ڈالا جائے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ لیکن اگر اس کے گھر پر؟ میں نے پوچھا۔ ممکن ہے، تم ذرا سکون سے بیٹھو، ڈنر کرتے ہیں، تب تک پتہ چل جائے گا سب کچھ۔ یہ کہہ کر اس نے فون نکالا اور کال ملا کر کسی سے باتیں کرنے لگا۔ چند منٹ بعد اس نے فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد رتن دیپ سنگھ کی باتیں ہی ہونے لگیں۔ اس دوران رمیش پانڈے کا بھی ذکر میں نے کر دیا۔ تب اس نے کہا، اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس لیے
100 بار سوچنا ہوگا کہ بھارت کی ساری ایجنسیاں تم لوگوں کے پیچھے لگ جائیں گی، اس سے کام ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس نے عام سے لہجے میں یوں کہا جیسے یہ مشکل تو ہے، ناممکن نہیں۔ مجھے اس کا انداز بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ سامنے بیٹھے بندے کو ڈرا نہیں رہا تھا، اس کی باتوں سے مزید حوصلہ ملتا تھا۔ 10 بجے کے قریب جب ہم زوردار سنگھ کے پاس سے اٹھے تو پورا پلان لے کر ہی اٹھے۔ ایک خاص جگہ پر جانی بھائی کے لوگ اسلحہ سمیت پہنچ گئے۔ ہمیں راستوں کا بالکل پتہ نہیں تھا، اس لیے زوردار سنگھ نے ایک ماہر ڈرائیور ہمارے ساتھ کر دیا۔ دادر کا وہ علاقہ کافی گنجان آباد تھا۔ پریم ناتھ کا گھر اسی جگہ تھا جہاں ابھی تک پرانے طرز کی عمارتیں موجود تھیں۔ کسی زمانے میں وہ کھلا علاقہ ہوگا، لیکن ان دنوں ایسے ہی دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ پرانا علاقہ ہو۔ جانی بھائی کے لوگ چار گاڑیوں پر تھے۔ انہیں لیڈ کرنے والا نوجوان میں نے اس دن چھت پر دیکھا تھا جب میں جانی بھائی سے ملنے گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا۔ ہم ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ جانی بھائی کا علاقہ تو نہیں ہے، لیکن اپنا لوگ کام کر لے گا، آپ لوگ ادھر انتظار کرو۔ اس نے کہنا چاہا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، او نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ خیر یہ تو پکا ہے نا کہ اس کا سیکورٹی ہوگا؟ تمہارا کام صرف سیکورٹی کو سنبھالنا ہے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ یہ سب طے کر کے ہم اپنی گاڑیوں کی جانب چل دیے۔ وہ پرانی درس کا ایک بنگلہ تھا، شاید وہ پرانے زمانے کے کسی امیر آدمی نے بنوایا ہوگا، اب اس کے پاس تھا۔ اس کی دیواریں اونچی نہیں تھیں، لیکن گیٹ پر کچھ سیکورٹی والے تھے۔ وہ نوجوان گیٹ پر گیا اور اس نے وہاں کوئی بات کی۔ اس وقت تک 4 دیواری پر لگی تاروں کو چیک کر لیا گیا تھا۔ سیکورٹی والوں نے فون پر اندر بات کی، پھر اجازت ملنے پر انہوں نے ہم تینوں کو چیک کیا اور اندر جانے کی اجازت دے دی۔ بانیتا کور ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں ہی باہر گیٹ پر تھی۔ ہم پورچ کے قریب پہنچے تو سامنے سے چند لوگ باہر آ گئے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ انہی کے درمیان ایک سوٹ پہنے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے آ کر ہتک امیز لہجے میں پوچھا، کیوں ملنا ہے پریم ناتھ جی سے؟ اپائنٹمنٹ لی ہے یا ایسے ہی منہ اٹھا کر چلے آئے ہو؟ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں جب چاہے ان سے مل لوں، ہم نے ان سے نوکری۔ نوجوان نے لجاجت سے کہا، اچھا یہی رخ، میں پوچھتا ہوں۔ اس نے اسی طرح ہتک امیز لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ نوجوان نے بہت پتے کی بات کی تھی۔ ایسے کرائم گینگ والوں کو ہر دم نئے لڑکوں کی ضرورت رہتی ہے۔ لڑکے بھی مختلف انداز میں ان گینگ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن کا انڈر ورلڈ میں نام بول رہا ہوتا ہے۔ یہی نئی بھرتی ان کی طاقت ہوتی ہے، گینگ والے جیسا چاہیں انہیں استعمال کرتے ہیں۔ توقع کے مطابق ذرا سی دیر میں وہ ادھیڑ عمر باہر آ گیا۔ اس نے آتے ہی اسی ہتک امیز لہجے میں کہا، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ابھی صاحب نے کہیں جانا ہے، تمہاری بات ہو جائے گی۔ ہم اس وقت پورچ کے پاس تھے، سامنے دروازہ تھا جس سے پریم ناتھ نے آنا تھا۔ 4 قدم اور 3 سیڑھیاں ہماری راہ میں تھیں۔ میں نے نگاہوں میں اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس طرح ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے کہ وہ دروازہ ہمارے بالکل سامنے تھا۔ اس وقت تک میں بھام چکا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور وہ اس نوجوان کے ساتھ کیا کریں گے۔ گیٹ کے پاس بنیتا انتظار میں تھی۔ وہ چند منٹ بہت جان لیوا تھے۔ اتنے میں ایک سیاہ چمچماتی ہوئی کار پورچ کی طرف آئی۔ اسی لمحے اندر کا دروازہ کھلا اور ایک کالے رنگ کا پتلا سا شخص باہر آنے کے لیے دروازے ہی میں تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، سفید کوٹ پینٹ اور سنہری کمانی دار اینک لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہماری طرف دیکھا، اسے دیکھتے ہی گن مین الرٹ ہو گئے۔ میں نے اپنے ہی پیروں پر چھلانگ لگائی۔ ایک گن والا میری نگاہ میں تھا، اس کی گن چھینتا ہوا پریم ناتھ پر جا پڑا۔ کسی نے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا حوصلہ کرے گا۔ میں نے بائیں بازوں سے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے دھکیل کر پیچھے کمرے میں لے گیا۔ سیکیورٹی والے کی ساری توجہ میری طرف تھی۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوان ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ اس نے ایک گن مین کی گن چھین کر اس پر تان لی۔ خبردار کوئی ہلا تو، میں نے شیشے میں سے باہر دیکھتے ہوئے زوردار آواز میں کہا۔ نوجوان نے اس وقت فائر کر دیا۔ یہ باہر والوں کے لیے الرٹ تھا۔ اس کے ساتھ ہی دائیں طرف سے ایک دم فائرنگ ہونے لگی۔ سیکیورٹی والے اس طرف دیکھنے لگے، تبھی اس نوجوان کے پیچھے کھڑے لڑکے نے ایک گن پر ہاتھ مارا اور گن قابو میں کرتے ہی ان پر تان لی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، اس نوجوان نے کہا۔ اسی لمحے گیٹ پر زوردار فائرنگ ہوئی۔ مجھے معلوم تھا کہ بنیتا پیچھے نہیں رہنے والی۔ وہ کار میں پورچ تک آن پہنچی۔ تبھی پریم ناتھ نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا، کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میری بات مانو گے تو ماروں گا نہیں، تعاون کرو گے تو کام آؤں گا، چلو۔ یہ کہہ کر میں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو سیکیورٹی والوں نے گنیں ڈال لیں۔ تبھی بانیتا ریوالور تانے کھڑی ہو گئی۔ پیچھے ہٹ کر گنیں پھینک دو، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو پورا لشکر ہے، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے نفرت اور غصے میں کچھ یوں کہا کہ پریم ناتھ تیزی سے بولا، کوئی فائر نہیں کرے گا۔ میں اسے دھکیلتے ہوئے اندر کی جانب لے گیا۔ تیرے پاس صرف 3 منٹ ہیں، میرے $10 ملین دے دے، ایک بھی بلٹ نہیں چلاؤں گا اور چلا جاؤں گا، دوسری صورت میں
میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا. تم؟ اس نے شدت حیرت سے میری طرف یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو. تب میں نے سرد لہجے میں کہا وقت شروع ہو گیا ہے. اسی لمحے اندر سے ایک بندہ نمودار ہوا. اس نے فائر کرنا چاہا. میں نے اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا. مجھے اوپر کمرے تک جانا ہوگا. آدھا منٹ گزر چکا ہے. میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تو وہی ادھیڑ عمر شخص جلدی سے اندر کی طرف گیا. 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ایک بریف کیس لے آیا. اس نے جلدی سے کھول کر دکھایا. اس میں نوٹ تھے. کم ہوئے تو میں دوبارہ وصول لوں گا. اب چلو باہر تک ہمیں چھوڑ کے آؤ. میں نے کہا تو وہ ایک دم سے ہچکچا گیا. اس ہچکچاہٹ میں خوف تھا. تمہیں رقم مل گئی, تم جاؤ. اس نے کہا مگر مجھے تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں اور تجھے اپنی سیکورٹی کے لیے کچھ ٹپس بھی دینا چاہتا ہوں. اگر تم زندہ رہے میرے ساتھ تعاون کرو گے تو. میں نے کہا تو فوراً بولا چلو. میں اس کے ساتھ باہر کی جانب آیا تو باہر بہت سارے لوگوں نے ایک دوسرے پر گنیں تانی ہوئی تھیں. ایک لمحے کے لیے وہ بھی ٹھٹک گیا. کتنا خون خرابہ ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہو. میرے یوں کہنے پر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس کے باڈی گارڈوں نے گنیں چکا دیں. ہم آگے بڑھے. میں نے اسے بانیتا والی کار میں بٹھایا اور کار چل پڑی. ہم جیسے ہی گیٹ کے باہر گئے کاروں کا قافلہ آگے پیچھے ہو گیا. مجھے معلوم تھا کہ اس کے بندے ہمارا پیچھا کریں گے. اسی لیے میں نے کہا میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. اپنے بندوں کو ہٹ جانے کا کہو ورنہ. میں نے سخت لہجے میں کہا. اس نے فون نکالا اور انہیں رک جانے کا کہہ دیا. کافی دور نکل آنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تم کس کے ماتحت کام کرتے ہو؟ نام بتاؤ اور جاؤ. تیرا کام ختم. یہ بات ہمارے درمیان رہے گی. رامیش پانڈے. اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد سکون سے کہا گاڑی روکو. میں نے ڈرائیور سے کہا تو گاڑی رک گئی. میں اسے ٹٹول چکا تھا. اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. صرف ایک بات دھیان میں رکھو, موت کے منہ میں چھلانگ لگانا کوئی معمولی بات نہیں لیکن اسی میں ہی سب سے کم خطرہ ہے. صرف حوصلہ چاہیے ورنہ 1000 پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. جاؤ. میں نے اسے جانے دیا. ڈرائیور سمجھتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. وہ نکل گیا. ایک کراس پر ہم نے گاڑی چھوڑ دی. میں اور بانیتا جانی والی لڑکیوں کی گاڑی میں بیٹھ گئے. میں اب ان کے رحم و کرم پر تھا. وہ مجھے کہاں لے جاتے. وہ ہمیں جوہو والے بنگلے کے آگے چھوڑ کر نکل گئے. اس سارے معاملے میں 4 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا تھا. میں نے بریف کیس اور جانی بھائی کے لڑکوں کو دے دیا. ہم اندر گئے تو سبھی ڈرائنگ روم میں تھے. ہمیں دیکھ کر ان کی سانس میں سانس آئی. یہ دیکھ قتل اور ڈکیتی کی واردات. یہی ہے نا وہ بندہ. ہماری بات سن کر سندھو نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوش میں کہا ہاں یہی ہے. بانیتا نے کہا مان گئے استاد. یار تو اتنا حوصلہ کیسے کر لیتا ہے؟ سندھو نے جوش بھرے لہجے میں حیرت سے پوچھا. دیکھ موت کا ایک وقت مقرر ہے. اسے جب جہاں جس وقت آنی ہے سو آنی ہے. پھر جو انسانیت کا دشمن ہے وہ قابل رحم نہیں. اس نے میرے ساتھ تعاون کیا. میں نے اسے چھوڑ دیا. میں اسے مار بھی سکتا تھا. میں نے سکون سے کہا اب کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا. یہ رونیت کور بتائے گی. میں نے رونیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مطلب؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. مطلب رامیش پانڈے. اسے ٹریس کرو پھر پلان کرتے ہیں. میں نے کہا ہی تھا کہ جانی بھائی کا فون آ گیا. بڑو تم تو استادوں کا استاد نکلا رے. لڑکا لوگ تم سے امپریس ہو گیا یار. اس نے چہکتے ہوئے کہا بس جانی بھائی کام تو پھر کام ہی ہوتا ہے نا. میں نے بھی خوشگوار موڈ میں کہا ارے تیرا سٹائل ان لڑکا لوگن نے ایسا بتایا دل خوش ہو گیا رے. پر یہ تو نے ڈالر کیوں بھیجا؟ یہ دیکھنے کہ اصلی ہیں یا نکلی. پھر لڑکوں نے بھی محنت کی ہے نا. میں نے ہنستے ہوئے کہا ہے تو اصل پن ابھی مارکیٹ میں لے جانے کا نہیں. میری بات سمجھتا ہے نا. لڑکا لوگوں کو میں نے خوش کر دیا. ڈانٹ وری. اس نے چہکتے ہوئے کہا اچھا کیا. یہ تیرا کام ہے. جو مرضی کر یار. ایسن کر ادھر میرے پاس آ جا. برداد کھاوا ممبئی پر راج کریں گے. چل 50-50 پر بات کر. جانی بھائی نے بڑے موڈ میں کہا نہیں جانی بھائی میں کسی اور منزل کا راہی ہوں. تو بول تیرا کام کوئی ہے تو. میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا ارے نہیں کوئی پلان ہو تو بتانا بڑو. چل رکھتا ہوں. اس نے کہا تو میں نے بھی فون بند کر دیا. ہم ساری رات نہیں سوئے تھے. رات کے 2 بجے کے قریب جب رونیت نے بتایا اس وقت رامیش پانڈے گوا میں ہے اور وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ ہے. سرکاری معلومات کے مطابق وہاں پر وہ چھٹی گزارنے گیا ہے. 3 دن کا ٹور ہے. 1 دن ہو گیا. ابھی 2 دن باقی ہیں. تو پھر نکلتے ہیں. سندھو نے فیصلہ سنا دیا. پہلے میری معلومات پوری سن لو پھر نکلنا. وہ سڑک چھاپ یا گینگ چلانے والا گنڈا نہیں. سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ہوگا. ہرپال ہنستے ہوئے بولا پر وہ ہے تو انسان ہے نا. یہاں ممبئی میں وہ زیادہ طاقتور ہوگا. سندھو نے اپنی رائے دی تو رونیت بولی بات یہ نہیں کہ وہ کتنا طاقتور ہے یا کمزور. بات صرف معلومات کی ہے. تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کے پاس زیادہ معلومات ہوگی وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. وہ یہاں ہے یا وہاں. ہمیں راستہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو ٹھیک ہے نا. آج اور ابھی نکلتے ہیں. گوا
اپنی گاڑیوں میں نکلیں گے تو 10 گھنٹے کا راستہ ہے، جہاں سے جاؤ گے تو 1 گھنٹے کا، وہاں جا کر لوکیشن دیکھتے ہیں، 2 دن میں کچھ نہ کچھ تو معلومات ملیں گی، میرا ایک دوست ہے وہاں۔ ٹھیک ہے تو پھر نکلتے ہیں، میں نے کہا۔ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو تو؟ سندھو نے میری طرف دیکھ کر کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ بولو، میں نے سکون سے کہا۔ یار یہ جو معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، تم ادھر ممبئی میں رہو، ہم دیکھتے ہیں اسے۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ کچھ کرنا چاہتا ہو۔ ممکن ہے یہاں پر وہ اپنے آپ کو ایک فالتو شے تصور کر رہا ہو، وہ یہاں رہ کر سوائے خالی دعووں کے اور کچھ نہیں کر سکا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کے اندر کا مرد یہ برداشت نہ کر رہا ہو، وہ نکارا ہو چکا ہے، وہ خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اب بھی وہ سندھو ہی ہے۔ میں چند لمحے سوچا اور مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اپنی ٹیم بنا لو اور نکل جاؤ۔ وہ ایک دم جوش سے بھر گیا۔ تم اور بنیتا ادھر رہو، باقی ہم سب جاتے ہیں۔ اس نے کہا تو مجھے یاد آیا، تبھی میں نے پوچھا، وہ گرباج نے کچھ بتایا یا ابھی تک ہوش ہی میں پڑا ہے، بے ہوش ہی پڑا ہے؟ نہیں، وہ تو ہوش میں ہے لیکن کچھ بتا نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابیت نے بتاتے ہوئے اپنی رائے دی، چل اسے تو دیکھتے ہیں، اگر نکارا ہے تو پھینک دیتے ہیں اسے۔ یہ کہتے ہوئے میں سندھو کی طرف دیکھا اور بولا، تب تک سندھو تم اپنے دوست کو تلاش کر لو جو مدد کر سکتا ہے، یا پھر کوئی دوسرا دوست تلاش کر لینا۔ اوکے، سندھو نے کہا۔ تو میں ابیت اور جسپال کے ساتھ نیچے تہ خانے کی طرف چل دیا۔ گرباج فرش پر دوہرا ہوا پڑا تھا، میرے دیکھتے ہی اٹھ گیا۔ اس کے اٹھنے کی کیفیت دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اس پر بہت تشدد ہو چکا ہے۔ میں اس کے پاس جا کر فرش پر بیٹھا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چند منٹ میری طرف دیکھتا رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم لوگ مجھے مار کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں مار کر ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں، بلکہ جو تمہیں معلوم ہے وہ ہمیں بتا دو۔ میں نے اس کے چہرے پر لگے زخم پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ جو مجھے پتا تھا وہ میں نے سب بتا دیا، اس نے رو دینے والے انداز میں کہا، لیکن ہمارے مطلب کی تم نے ایک بھی بات نہیں بتائی۔ میں نے تحمل سے کہا، میں کیسے اور کیا بتاؤں کہ تمہیں میری بات پر یقین آ جائے؟ میں شروع سے بتا سکتا ہوں کہ میں کیسے اس گیم میں آیا، اس میں سے تم جو چاہو پوچھ لو۔ وہ روحانسا ہوتے ہوئے بولا، یہ پھر ایک نئی کہانی سنائے گا؟ جسپال نے کہا، نہیں، میں پوری بات بتاؤں گا جو بالکل سچ ہوگی۔ اس نے تیزی سے کہا، چل ٹھیک ہے، سنا۔ میں نے کہا اور فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں کینیڈا میں ریئل اسٹیٹ کا چھوٹا موٹا کام کرتا تھا، لیکن میری ہر دم یہی کوشش ہوتی تھی کہ راتوں رات امیر بن جاؤں، اس لیے میں ہر طرح کا دھندا بھی کر لیتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میرے دوست نے مجھے ایک ادھیڑ عمر شخص سے ملوایا کہ اسے بھارت میں کسی کام کے لیے کچھ بندے چاہیے۔ میں اسے ٹورانٹو ہی میں ملا تھا۔ کام کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہی بتا رہا ہوں نا، یہ کہہ کر وہ چند لمحے رکا، پھر کہتا چلا گیا، اس نے سندیپ اگروال یعنی سندھو کو اغوا کرنے میں مدد دینے کی اور اس کی گرل فرینڈ نیہا اگروال کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا کام دیا۔ دونوں کام زبردست تھے۔ یہ کام مجھے میری شکل صورت دیکھ کر نہیں، بلکہ انڈین اور پنجابی ہونے کی وجہ سے ملا۔ اس میں ڈالروں کی بہتات کے علاوہ ایک فلم ایکٹریس کے ساتھ وقت گزارنے کا چانس بھی تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ ہمارے ساتھ 7-8 لوگ مزید تھے، انہیں ایسے ہی مختلف لوگوں کے اغوا میں مدد دینا تھی۔ اغوا کرنے والے کون لوگ تھے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ میں چند دن کے بعد ہی بھارت آ گیا۔ یہاں آ کر تو نے جو کچھ کیا، سندھو کو اغوا کرا دیا، جسپال نے تیزی سے کہا۔ میں پوری محنت کی تھی اور جو کام تھا وہ پورا کر دیا۔ میں نے بڑا محتاط پلان بنایا تھا، صرف میں نے لالچ میں یہ کیا کہ سندھو کی دولت سمیٹنا چاہی، وہ بھی میں نے سمیٹ لی تھی۔ اب صرف نیہا کو قتل کر دینا تھا کہ ساری کہانی وہیں دب جائے۔ اور جسپال نے مجھے پکڑ لیا۔ تم نے آزاد سے بات کی تھی؟ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے تم سے کینیڈا میں ڈیل کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ کوئی دوسرا شخص تھا، لیکن بھارت میں آ کر اسی سے رابطے میں تھا۔ اس دوران ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ سب لوگوں کا ایک جزیرے پر اکٹھا کر رہا ہے اور اب اس کا نمبر بند ہے۔ اس نے روحانسا ہو کر کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اب اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ ظاہر ہمارے کام تو نہیں آؤ گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ میں ہمیشہ کے لیے اس زندگی سے توبہ کر لوں گا اور واپس کینیڈا چلا جاؤں گا۔ میں نے بہت سزا پا لی، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں نے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اوپر ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے جسپال سے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب بھی صحیح بات کر رہا ہے۔ اور ابھی تم کیا کہتے ہو؟ نہیں، جو اس نے کہنا تھا کہہ دیا۔ پتہ نہیں کتنی بار پوچھا، وہ یہی جواب دے رہا ہے، اس پر مزید محنت فضول ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب اسے میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا تو سندھو نے پوچھا، تمہارے خیال میں کوئی معاملہ ہے؟ پتہ نہیں، ویسے تو یہ بیکار ہی ہے، ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔
میں نے سوچتے ہوئے کہا تو وہ بولا ٹھیک ہے دیکھ اسے ہم تیار ہوتے ہیں، اس نے کہا اور اٹھ گیا۔ میں نے صوفے پر بیٹھی بنیتا کور کی طرف دیکھا، وہ یوں بیٹھی تھی جیسے نیند میں ہو۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا کمرے میں جا کر سو جاؤ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تیرے انتظار میں تو مجھے یہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ اور مجھے سلا دو۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا چل۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے ایک دم سے کہا اور اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ میرے یوں کرنے پر سبھی نے اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کیا۔ میں اسے لے کر کمرے میں چلا گیا، اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ مجھے اس کا وہ انداز یاد آ رہا تھا جب وہ مسلح لوگوں کے درمیان پسٹل تان کر کھڑی تھی۔ مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ بلتو، میں ہولے ہولے سے کہا اس نے نیند بھرے لہجے میں ہنکارا بھرا۔ تم اتنی دلیری سے پسٹل تان کر کھڑی ہو گئی، تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگا کہ سامنے اتنے لوگ اسلحہ تانے کھڑے ہیں؟ میں نے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ نہیں لگا، وہ آنکھیں بند کیے بولی۔ کیوں؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم اندر تھے، اور باتیں بند کرو اور خاموشی سے میرے ساتھ لیٹے رہو، مزے کی نیند آ رہی ہے، اس نے کہا۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ جلد ہی سو گئی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک موجودہ حالات پر سوچتا رہا۔ ایک خیال آتے ہی میں نے جانی بھائی کا نمبر ملا دیا۔ بول بڑو، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ جانی بھائی، کبھی تم نے چیل کو دیکھا ہے جسے ہم گدھ کہتے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں دیکھا ہے، بڑا صبر ہوتا ہے اس میں، جب تک اس کا شکار مر نہیں جاتا وہ اس پر نظر رکھتا ہے، چاہے جتنے دن گزر جائیں۔ اس نے بھی میری بات کو سنجیدگی سے لیا تو میں نے کہا مجھے 2-3 لڑکے ایسے ہی چاہیے، بہت صبر والے مگر فل ڈرامہ باز، ہے نا؟ کب چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ ابھی بھیج سکتے ہو تو ابھی، ورنہ کل رات کو، میں نے کہا تو وہ بولا میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ سندھو اپنی گاڑیوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت رات کا اندھیرا تھا جب وہ لوگ گوا نکلنے کے لیے تیار تھے۔ وہ نکل گئے تو جانی بھائی کی طرف سے 2 لڑکے آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، کیونکہ ہرپال نے وہیں اس بنگلے میں رہنا تھا، اس لیے میں نے اسے ساتھ لیا اور ایک کمرے میں چلا گیا۔ ان تینوں کی گرباج کے بارے میں اچھی طرح بریف کرنے کے بعد انہیں ایک پلان دیا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ وہ سمجھ گئے تو میں وہاں سے نکلا، سب تیار تھے، اس لیے انہوں نے اسی وقت اپنا کام شروع کر دیا۔ ان تینوں نے گرباج کو بے ہوش کیا، اسے تہہ خانے سے لا کر کار میں ڈالا اور نکل گئے۔ چرچ روڈ کے پاس ایشور لال پارک اس وقت سنسان تھا۔ انہوں نے پوری احتیاط سے ادھر ادھر کا جائزہ لے کر تسلی کر کے پارک میں ایک جگہ کا انتخاب کیا، پھر اسے نکال کر ایک بیچ پر ڈال دیا۔ ہرپال انہیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دونوں اس کے قریب بینچ کے پاس یوں لیٹ گئے جیسے رات سے یہیں پڑے ہوئے ہوں۔ شراب کی ایک خالی بوتل قریب ہی رکھ لی۔ بظاہر وہ سوئے ہوئے تھے لیکن ان کی حالت سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے بڑی پی ہوئی ہے، ابھی تک شراب کے خمار میں ہیں۔ ممبئی کے پارکوں، فٹ پاتھوں اور ایسی جگہوں پر جہاں رات گزاری جا سکے کئی موالی بے روزگار غریب غربا رات گزارنے کو پڑے رہتے تھے۔ انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کرنا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد گرباج کو ہوش آ گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں تھا لیکن نہیں اٹھ سکا۔ اس کے منہ سے زوردار کراہ نکلی۔ یہی وہ موقع تھا جب وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اے چھوٹے، کیا ہے رے؟ ایسا آواز کیوں نکالتا ہے؟ کچھ دکھتا ہے؟ اس کی آواز میں یوں خمار تھا جیسے نشے میں ہو۔ تبھی دوسرے نے بھی اسی نشیلی آواز میں جواب دیا۔ ارے نہیں بڑے، میں کب بولا؟ تو پھر کون بولا؟ وہ لیٹے لیٹے حیرت سے بولا۔ اس پر گرباج نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کراہ کر کہا، یار میں ہوں۔ ہیں؟ تو کون؟ بڑے نے کہا اور اٹھ بیٹھا۔ چھوٹا بھی اٹھ گیا اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، یار یہ کیا مصیبت ہے، سونے بھی نہیں دیتے یہ لوگ، یہ کدھر سے ٹپکا رے؟ بڑے نے آنکھیں ملتے ہوئے گرباج کو دیکھا، پھر الجھتے ہوئے نشیلی آواز میں اس سے پوچھا، یار جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ادھر نہیں تھا، ہم نے ادھر بیٹھ کر بوتل خالی کیا، کیا تو اس وقت تھا ادھر؟ نہیں، تم میری مدد کرو، مجھے اٹھا دو، گرباج نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو چھوٹا بولا، ابے پڑا رہ، اٹھ کر کیا کرے گا، سو جا۔ نہیں، میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کر یار، اس نے پھر اسی لہجے میں کہا۔ پر ہمیں کیا فائدہ، اپنا تو نشہ ہرن کر دیا نا، چھوٹے نے اکتاہٹ سے کہا۔ تو وہ انہیں لالچ دیتے ہوئے بولا، دیکھو میری مدد کرو گے نا تو مالا مال کر دوں گا، دیکھ بڑے کیا ہے اس کے پاس، وہ تو لے۔ چھوٹے نے یوں کہا جیسے وہ لوٹنے کے چکر میں ہو۔ دیکھ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، مجھے اغوا کیا گیا تھا، مجھے کسی ٹھکانے لگا دو تو میں تم دونوں کو بہت دوں گا۔ اس نے کہا، کیا لفڑا ہے تیرے ساتھ؟ بڑے نے پوچھا۔ یار میں سب بتا دوں گا، مجھے کسی محفوظ جگہ لے چلو، میرا یقین کرو، ایک فون کال کروں گا، تو جتنے چاہے گا اتنے پیسے دوں گا۔ گرباج نے پھر منت کی تو بڑے نے چند لمحے سوچنے کی ایکٹنگ کی، پھر اسے پکڑ کر بٹھا دیا۔ اس نے تھوڑی دیر چاروں طرف دیکھتے رہنے کے بعد پوچھا، فون ہے تیرے پاس؟ نہیں تو اپن کہاں رہتا ہے؟ کوئی محفوظ جگہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک کھولی ہے،
बड़े ने कहा तो गरबाज चूक गया। तभी उसने तेजी से पूछा, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ? तू मुंबई में जोहू के ईश्वर लाल पार्क में है। ऐसी बात करता रे तू। जैसे ही बड़े ने कहा तो वो चूक गया। उसमें जैसे जान आ गई। सच कहते हो मैं मुंबई में हूँ? उसने तस्दीक की तो बड़े ने दोबारा दोहरा दिया, तू मुझे इस खोली ही में ले चल, दोपहर से पहले चला जाऊंगा, माला माल कर दूंगा, तू चल ले चल। मुझे इतनी दूर है? उसने यूं तेजी से पूछा जैसे बेसब्रा हो रहा हो। थोड़ा दूर है, टैक्सी रिक्शा तो लेना पड़ेगा, बड़े ने कहा तो गरबाज ने अपनी जेबें टटोली। उसे जेब से चंद नोट मिल गए। उसने वो बड़े को दे दिए। दोनों ने मिलकर गरबाज को उठाया और उसे लेकर पार्क के बाहर चल दिए। उसमें जोश भर गया था। दिन की रोशनी फैल रही थी जब वो उसे गोखले रोड पर वाक़या एक चाल में ले आए, जो सुरेश कॉलोनी की बैक साइड पर एक बड़ी इमारत थी। कम आमदनी वालों के लिए मुंबई में ऐसी कई इमारतें हैं जिनके कमरे डब्बा नुमा और इनमें इंसान परिंदों की माने रहते हैं। दूसरी मंजिल पर एक कमरा नुमा खोली थी। इसमें उन्होंने गरबाज को ला डाला। छोटा उसके पास लेट गया और बड़ा बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक फ़ोन था। देख, मैं फ़ोन इधर भाई से मांग कर लेकर आया, तू कॉल कर ले, चल चाय लाएगा? ना लड़का, तो फ़ोन वापस करने का है, उसे पैसे भी देना है कॉल का। बड़े ने उसे फ़ोन थमाते हुए कहा। गरबाज ने फ़ोन पकड़कर तेजी से नंबर डायल किए। थोड़ी देर तक बात करता रहा तो उसका चेहरा तमतमाने लगा। फ़ोन वापस लौटाने से पहले उसने डायल किया हुआ नंबर साफ करके फ़ोन बड़े को दे दिया। ये फ़ोन वापस कर दे और चाय ले आ, फिर निकलते हैं। उसका लहजा ही बदला हुआ था जिसे छोटे और बड़े ने बहुत महसूस किया। बड़े ने फ़ोन वापस लिया तो छोटे ने पूछा, अबे कहाँ निकलना है? तेरे को लेने कोई नहीं आएगा क्या? तू भी अपने जैसा पेंटर है। ओ नहीं यार, तुम तो शक ही करते चले जा रहे हो। यहाँ से एक जगह जाएंगे, वहाँ मैं तुमको पैसा दूं और बात खत्म। गरबाज ने कहा, वहाँ जाकर टैक्सी का किराया भी हमको देना पड़े, उधर जाकर बोलेगा कि हम भाग जाएं, कोई पैसा नहीं। छोटे ने तंजिया लहजे में कहा, नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, मेरा यकीन करो। ये कहकर उसने बड़े से कहा, जा यार, अगर चाय मिलती है तो ठीक, वरना वहीं चलकर पीते हैं। चाय तो आएगी, उधर चल के दोबारा पी लेंगे, बड़े ने कहा और बाहर निकल गया। बड़े के वापस आने से पहले ही लड़का चाय दे गया। उन्होंने चाय पी और वो दोनों उसे पकड़कर खोली से निकले और उसे नीचे ले आए। इसी तरह वो सड़क तक आए। वहीं से उन्हें टैक्सी मिली। टैक्सी में बैठकर उसने ड्राइवर से कहा, आज़ाद नगर चलो। आज़ाद नगर कहाँ पर? ड्राइवर ने पूछा। विराट डिसाई रोड के साथ ही अंदर बिल्डिंग में जाना है, गरबाज ने कहा तो टैक्सी चल दी। तकरीबन आधे घंटे में वो आज़ाद नगर पहुंच गए। इन दोनों ने अंदाज़ा लगाया कि गरबाज ने वो जगह नहीं देखी हुई। कुछ देर के बाद वो एक बिल्डिंग सामने आ रुके। बाहर ही एक आदमी खड़ा था। वो सूरत हाल भांप कर आगे बढ़ा। उसने गरबाज को गौर से देखा और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, गरबाज सिंह। उस पर उसने मस्बत में सर हिलाया। तो उस शख्स ने अपना वॉलेट निकालकर टैक्सी वाले को फारिग किया। इस दौरान वो दोनों गरबाज को सहारा दिए खड़े रहे। वो पलटा तो उन्हें आने का इशारा करके आगे बढ़ा। चारों लिफ्ट से चौथी मंजिल तक गए। फिर एक अपार्टमेंट में उन्हें ले जाया गया। वो काफी सजा हुआ था। एक लड़की उनकी मुंतजिर थी। गरबाज को सोफे पर लिटा कर ये दोनों खड़े खड़े उसकी तरफ देखकर कहा, ले बड़ू, हमने तुझे ठिकाने पर छोड़ दिया, अब हम जाते हैं। छोटे ने कहा तो वो अजनबी शख्स बोला, यार तुम इतने अच्छे हो, हमारे दोस्त को हम तक पहुंचा दिया, अभी बैठो, चाय वाय पियो, फिर चले जाना। ये कहते हुए उस अजनबी शख्स ने उन्हें हाथ से पकड़कर सामने धड़े सोफे पर बिठा दिया। मैंने इन दोनों के साथ वादा किया था कि इन्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। इन्हें गरबाज ने कहना था तो वो शख्स बात काटते हुए बोला, यार ये हमारे मोहसिन हैं, अभी चले जाएंगे, खुश कर देंगे इन्हें। तुम बताओ यहाँ कैसे? मुझे नहीं मालूम, मैं तो चंडीगढ़ में था। वो लोग कब मुझे यहाँ मुंबई में ले आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो इन लोगों ने मुझे बताया कि मैं मुंबई में हूँ। ये कहकर इसने उस पार्क से अब तक की रोदात सुना दी। वो शख्स गौर से सुनता रहा। इस दौरान चाय आ गई। ऐसे में एक डॉक्टर और नर्स भी वहीं आ गए। उन्होंने काफ़ी देर तक पूरी तसल्ली करने के बाद कहा, काफ़ी तशद्दुद हुआ है। ये गनीमत है कि कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं है। मैं इन्हें फौरी तौर पर सफ़र करने का मशवरा नहीं दूंगा। बहुत ज़रूरी है कि तो 1-2 दिन बाद तक इतने में ये काफ़ी संभल जाएंगे। नर्स बैग से दवाइयाँ निकाल कर रख चुकी तो डॉक्टर वापस जाने के लिए पलटा तो नर्स भी चले गई। उसे से उन्हें यूं लगा जैसे गरबाज की आमद के साथ ही डॉक्टर को बुला लिया गया था। वो जा चुके तो उस शख्स ने चंद बड़े नोट निकाल कर इन्हें दे दिए। तभी उस शख्स ने कहा, देखो तुम्हें 1-2 दिन लग जाएंगे यहाँ, अब तुम शायद ही कनाडा का सफ़र कर सको। मेरी तो मसरूफियत रहती है, अगर तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारी देखभाल कर सकें तो इसके अलग पैसे दे देंगे। नहीं, हमने जाना है, इधर रहने का नहीं, हम तुम्हारे लफड़े में नहीं आते। छोटे ने तेजी से कहा और उठ गया और उसके साथ बड़ा भी उठ गया। अभी मैं मजीद पैसे दे देता हूँ, तुम जाकर नए कपड़े खरीद लो या मेरे यहाँ से ले लो।
शाम तक तो रहो, खाना वाना खाओ फिर चले जाना। नहीं, तुम कोई लंबे लफड़े वाला लगता है, हम तेरे लफड़े में नहीं आते, अब उनको जाने का है। बड़े ने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे वो बहुत डर गया हो। वो दोनों वहां रहने को नहीं माने। गरबाज और उस शख्स को जब ये यकीन हो गया कि ये आम से टपोरी किस्म के शराबी हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों को जाने की इजाज़त दे दी। वो दोनों वापस खोली में चले गए और ये सारी रुदाद उन्होंने मुझे दोपहर के बाद फ़ोन पर वहीं से दी। मैंने उन्हें खोली ही में रहने का कह दिया। जसपाल के साथ सारे लोग दोपहर के करीब गोवा पहुंच गए। सिंधु ने वहां अपनी तर्ज के बंदे तलाश कर लिए थे। उसने रोड के जरिए जाने को इसलिए तरजीह दी थी कि इस दौरान वो गोवा में मदद के लिए लोग तलाश कर सकें। फर्नांडस में एक छोटा गैंग चलाता था। उसका ज्यादा काम मनशियात की फरोख्त था। इसके साथ साथ वो गैर मुल्की लोगों को लूट भी लिया करता था। समंदर के जरिए असला लाने ले जाने का माहिर था। सिंधु को काम का आदमी मिल गया था। जिस वक्त वो गोवा पहुंचे, उन्हें ये मालूम हो गया कि रमेश पांडे इस होटल में ठहरा हुआ है। वो एक 5 स्टार होटल था। उन्होंने वहीं कमरे लिए और रमेश पांडे के बारे में अपने काम की इब्तिदा कर दी। रात गए तक वो पूरी तरह तैयार होकर प्लान बना चुके थे कि उन्होंने क्या करना है और रमेश पांडे से निपटने के बाद वहां से निकलना कैसे है। सूरज निकल आया था। होटल की खिड़की से साहिल समंदर का मंजर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बहुत सारे लोग इस वक्त साहिल पर थे। जसपाल ने रमेश पांडे को पहली बार इसी सुबह साहिल समंदर पर देखा। वो उधेड़ उम्र, फरबा माइल और छोटे कद का था। अगरचे उसने उसे तस्वीरों में देख लिया था, लेकिन उस वक्त जरा मुख्तलिफ था। उसके साथ उसकी मोटी और गोरे रंग की बीवी, 2 लड़कपन उम्र की बेटियां और एक छोटा बेटा था। उनसे जरा फासले पर चंद सिक्योरिटी गार्ड टहल रहे थे। उनका अंदाज वॉक करने वाला था। बहुत मुमकिन है कि सिक्योरिटी का कोई और दायरा भी हो, लेकिन फिलहाल सामने 5-6 बंदे ही दिखाई दे रहे थे। इस वक्त जसपाल होटल के एक ऐसे कमरे में था जहां से साहिल समंदर साफ दिखाई दे रहा था। वो किसी और जोड़े का कमरा था जो इस वक्त बेहोशी की हालत में बेड के नीचे पड़े हुए थे। वो इस कमरे की खिड़की में खड़ा दूरबीन से रमेश पांडे और उसकी फैमिली को देख रहा था। रोनीत कौर उसके पास खड़ी थी। सिंधु, अबीद और फर्नांडस के लोग साहिल समंदर पर उसी के करीब ही थे। तभी जसपाल ने रमेश पांडे को रोही की मदद से फोन कॉल मिलाई, जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं होता था। रमेश ने हैरत से बजते हुए फोन की स्क्रीन को देखा, कान से लगाकर हेलो कहा। स्पीकर ऑन था। जसपाल ने फोन रोनीत कौर को थमाते हुए कहा, रमेश पांडे, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और मैं तुझे मारना भी नहीं चाहता। सिर्फ चंद सवाल का जवाब नहीं, तस्दीक चाहता हूँ। रमेश समझदार बंदा था। उसने फौरी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि बड़े तहम्मुल से बोला, तुम कौन हो? क्या ये नहीं जानते कि मुझे धमकी देने का मतलब क्या होता है? इस पर जसपाल ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि साइलेंसर लगी गन को सीधा किया। टेलीस्कोप से उसके बेटे के हाथ में पकड़े हुए बड़े से रंगीन बॉल का निशाना लिया और फायर कर दिया। कमरे में हल्की सी आवाज गूंजी, लेकिन वहां साहिल पर एकदम से उनके दरमियान खौफ फैल गया। उसके गार्ड इधर उधर देखते हुए एकदम से अलर्ट हो गए। तब जसपाल ने सर्द लहजे में कहा, मेरी बात का जवाब ना देने का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम सबको यही मार सकता हूँ। अब भी समझ में नहीं आया तो बताऊं, इसका निशाना लूं? इसकी क्या गारंटी है कि तू जवाब लेने के बाद हमें कुछ कहेगा नहीं? उसने बड़े तहम्मुल से कहा, तुम गारंटी मांगने की पोजीशन में नहीं हो। तमाशा बनना चाहते हो तो बोलो, तेरे गार्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा गोलियां हैं, बोलो क्या कहते हो? जसपाल ने लापरवाह लहजे में कहा, पूछो क्या पूछते हो? उसने सिक्योरिटी वालों को हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, प्रेमनाथ तुम्हारा गैंग चला रहा है या किसी दूसरे का? जसपाल ने पूछा, ओह ये तुम हो? उसने बात समझते हुए कहा, फिर बोला, वो किसी दूसरे का गैंग चला रहा है। तुम्हारा इसमें क्या किरदार है? जसपाल ने पूछा। अपना मुफाद लेकर उन्हें खेलने का मौका दे रहा हूँ। वो जो खेल खेल रही है मैं उसे देख रहा हूँ। उसने सुकून से गोलमोल जवाब दिया। इस दूसरे बंदे के बारे में बताओ, कौन है वो? जसपाल ने पूछा, मेरी इससे सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो किसी आलमी गैंग का एक हिस्सा है। रमेश बोला। इस दौरान एक सिक्योरिटी वाला वहां से हटने की कोशिश में पीछे हटा और उनसे अलग होकर जेब से फोन निकाला ही था कि जसपाल ने उस पर फायर कर दिया। वो घूमकर साहिल पर जा पड़ा। ये बाकी लोगों के लिए काफी है ना? जसपाल ने कहा। उस वक्त रमेश पांडे के चेहरे पर तशवीश लहराई। उसने अपने लोगों को मारवाड़ी जुबान में कुछ कहा तो जसपाल बोला, वक्त कम है रमेश, इसका राब्ता नंबर दो। अभी देता हूँ, उसने कहा और फोन से नंबर देखा और फिर बता दिया। जसपाल को मालूम था कि ये नंबर नोट हो गया होगा। तभी उसने कहा, 1 मिनट यहीं रोको, मैं नंबर की तस्दीक कर लूं, अगर गलत हुआ तो। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। जसपाल ने देखा कि वो वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर तशवीश थी। इसी लम्हे रोही से तस्दीक हो गई कि नंबर चल रहा है और वो मुंबई का है। जसपाल ने गन वहीं रखी, फोन से रामेश का नंबर डिलीट किया। दोनों सुकून से बाहर निकल गए। जिस वक्त वो कमरे में पहुंचे,
उस वक्त तक होटल में भगदड़ नहीं मची थी। किसी ने उन पर शक नहीं किया। उनके पास कमरे में रखने को कुछ नहीं था। उनका सामान 2 घंटे में पहले जा चुका था। कमरे से उन्होंने वो सामान लिया जिससे ये जाहिर हो कि वो साहिल पर सन बाथ लेने जा रहे हैं। उनकी गाड़ियां फर्नांडिस के एक गैराज में थीं जो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर था। जसपाल और रोनीत एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले यूं लॉबी में आए जैसे वो एक दूसरे में गुम हो और वो अभी साहिल पर जाकर एक दूसरे में मजीद गुम हो जाएंगे। ये तो सच था कि वो होटल से गुम होने के लिए ही वहां से निकले थे। वो साहिल के एक खास मकाम पर आ गए। तभी उन्हें इतला मिली कि रमेश उसकी फैमिली गार्ड समेत अभी तक वैसे ही खड़े हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। यही चंद मिनट उनके लिए बहुत अहम थे। वो अगर नंबर गलत होता तो वहीं रमेश को गोली मार दी जाती। इनके लिए सिंधु तैयार बैठा था। फिर उन्होंने फरार होकर अकेले अकेले मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचना था। लेकिन उसी वक्त रोहित से कॉल आ गई। वो नंबर दुरुस्त था और इस शख्स के बारे में पता चल गया था। वो लोग फौरन बॉम्बे वापस पहुंच जाएं। गोवा से निकलने के लिए उनके पास वक्त इंतहाई कम था। अगर वो ज्यादा देर करते तो वो यहाँ फंस भी सकते थे। हर तरफ नाकाबंदी की इतलाएं आ रही थीं। इन्हें लगा जैसे इन्होंने भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। उस वक्त सूरज नहीं निकला था जब मैं और बनीता को नाश्ते से फारिग हो गए। मैं रात भर नहीं सोया था। बड़े और छोटे ने जिस वक्त मुझे वहां की रोदात सुनाई तो मुझे शक पुख्ता हो गया। गरबाज ने जिस बंदे का नंबर मिलाया था, अगरचे उसने होशियारी से डिलीट कर दिया, लेकिन वो किसी जगह जाल में अटक गया। फिर उसी नंबर की मदद से चंद नंबर सामने आए जो बहुत तेजी से एक दूसरे को मिलाए गए। मेरा शक यकीन में बदल गया कि जहां पर गरबाज है वहीं से जरूर कुछ ना कुछ सामने आएगा। शाम होते ही मैंने जानी भाई से मिलने को कहा। उसने होटल आ जाने को कहा। मैं बानीता कौर के साथ उसके होटल पहुंच गया जहां मैं और जसपाल एक रात ठहरे थे। होटल की छत पर मेरी और उसकी मुलाकात हुई। उसे सारी बात की खबर थी। चूंकि उसे ये खबर नहीं थी कि नंबर कहीं ट्रेस हो गए हुए थे, इसलिए उसने पूछा, बड़ू तुझे कैसीन मालूम कि इस बिल्डिंग में वो साला आजाद हुएगा? पता नहीं क्यों जानी भाई, मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही है कि वहां कुछ ना कुछ है। गरबाज ने बहुत तशद्दुद झीला पर बात फिर भी ठीक नहीं की। मैंने उसे बताया तो फिर से उस साले गरबाज को वहां से उठा लेते हैं। क्या बोले तू? उसने मेरी तरफ देखकर पूछा। देख जानी भाई, हम दोनों के अलावा बाकी लोग रामेश पर हाथ डालने गए हैं। या तो वो मरेगा या सच बोलेगा। अगर उसने भी उस बिल्डिंग में रहने वाले किसी बंदे की तस्दीक कर दी तो। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। इस पर वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उठकर टहलने लगा। कुछ देर बाद बोला, तू इतना बड़ा रिस्क लेगा मेरे दिमाग में नहीं था। चल तू कहता है वैसे ही करने का। इतना लड़का लोग चाहिए तुझे? ज्यादा रश नहीं चाहिए, 4-5 जो फाइटर हों और शूटर भी। मैंने कहा मिल जाएगा। उसने कहा तो मैंने सुकून का सांस लिया। फिर पुरतकल्लुफ डिनर के बाद वहीं होटल के एक कमरे में ठहर गए। कमरे में आते ही मैंने बानीता कौर से कहा, तुमने कोई बात नहीं कही, खामोश रही। मेरे मतलब की कोई बात नहीं थी और मुझे लगता कि तू जितनी मेहनत कर रहा है वो फजूल जाएगी। उसने बेड पर फैलते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मैंने पूछा। यार वो कोई बेवकूफ़ी होगा जो तेरे इंतजार में वहां बैठा होगा कि तू जाए और उसे पकड़ ले, उसने तंजिया अंदाज में कहा। मैं समझा नहीं क्या कहना चाहती है। मैंने पूछा। मान लिया कि वो लोग उसी बिल्डिंग में रहते हैं जिन्हें तुमने पकड़ना है। तुम जजीरे से भागे, गरबाज पकड़ा गया प्रेमनाथ से। दो दो हाथ करके रमेश का पता पूछा। क्या ये बातें इन लोगों के लिए अलार्म नहीं कि तुम किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकते हो? वो बोली, तुम ठीक कहती हो, रमेश ही तस्दीक करेगा ना कि वो कौन लोग होंगे। असल अलार्म तब होगा जब रमेश को कुछ होगा जिसके सर पर ये सारी गेम जा रही है। प्रेमनाथ जैसे दूसरे मोहरे भी हो सकते हैं। फिर भी रिस्क है। तुम चाहो तो हम उस बिल्डिंग में जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अहम आदमी हमें वहां से मिले, उसने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए कहा। तो मैंने निगाहें फेर ली। मैं खिड़की में जाकर खड़ा हुआ और बनीता की बातों पर सोचने लगा। बनीता सो गई और मैंने रोही से मुसलसल राब्ता रखा था। मेरी सारी तवज्जो एक नंबर पर मरकूज हो गई। वो एक नंबर था जिस पर बहुत ज्यादा कॉलें आ रही थीं और वहां से की भी जा रही थी। ये वही नंबर था जिस पर गरबाज ने कॉल की थी और इस पर मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। जानी बाई के भेजे हुए लड़के सूरज निकलने से पहले ही पहुंच गए थे। हम भी नाश्ता किया, तैयार हुए और फिर लॉबी में आ गए। जब सूरज ने अपनी रोशनी फैलाने के लिए सर उठाया, वो हमें वहीं लॉबी में मिले। वो 6 लोग थे। 2 4 व्हील जीप में आए थे। हम 4-4 बैठ गए और आजाद नगर की तरफ चल पड़े। इस वक्त हम डेरा डिसाई रोड की उस बिल्डिंग के करीब थे जिस वक्त जसपाल ने रमेश पांडे को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। रमेश पांडे ने जैसे ही वो नंबर जसपाल को बताया, उसी वक्त रोही से उस नंबर की तस्दीक हो गई। ये वही जगह थी जिस जगह गरबाज जा पहुंचा था। कुछ देर बाद मेन रोड से वीरा वसाई लिंक रोड से होते हुए एक फ्यूलिंग स्टेशन के पास आन रुके। इस दौरान मैं तमाम रास्ते में उन्हें समझाता आया था कि ये ऑपरेशन इंतहाई कम लोगों के साथ है।
یہ کیسے کرنا ہوگا؟ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ خاص آلات کے ساتھ ہم سب میں رابطہ تھا۔ ایک جگہ ہونے والی آواز دوسرے کو سنائی دی جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے روڈ پر ہم اس بلڈنگ کے پاس پہنچ گئے۔ اتنی صبح روڈ پر اکا دکا لوگ ہی تھے۔ بلڈنگ کا چوکیدار میز پر سر رکھے پڑا تھا۔ ایک لڑکے نے اسے اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، لڑکے نے زوردار گھونسا اس کے سر پر مارا۔ وہ اسی لمحے لڑک گیا۔ ہم چار پہلے لفٹ میں داخل ہوئے، باقی سیڑھیوں سے اوپر چل پڑے۔ جیسے ہی چوتھی منزل تک پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھولا، سامنے 5 لوگ کھڑے تھے۔ ان میں ایک گرباز تھا۔ باقی چاروں نے ہم پر گنیں تان لی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اس ساری گینگ کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ میں نے اب تک گرباز کو ایسے چہرے کے ساتھ ہی دیکھا تھا جس پر مظلومیت ہوتی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر خباثت بھری طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی نفرت تھی۔ وہ چند لمحے میری جانب دیکھتا رہا، پھر بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یوں میرے سامنے آ جاؤ گے۔ میں چاہوں یہ چاروں ابھی تیرے بدن میں اتنے سوراخ کر دیں کہ گن بھی نہ سکیں، مگر میں تمہیں ایسے نہیں ماروں گا۔ لے چلو انہیں۔ آخری لفظ اس نے تحکمانہ انداز میں کہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ان چاروں نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ گن سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم جیسے ہی باہر آئے، کوریڈور میں سے 2 بندے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ چند لمحے وہ صورتحال کا جائزہ لیتے رہے، پھر لمحہ بھر میں سب کچھ سمجھ کر ہماری تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ ہمیں نہتہ کر چکے تھے۔ گرباز کی پوری توجہ میری طرف تھی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں ہی میں نہیں بلکہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوئی نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں اور میرے ساتھی نہتہ ہو چکے تھے۔ چند منٹ اگر تم لیٹ ہو جاتے تو شاید ہم کبھی نہ ملتے۔ خیر، یہ اچھا ہوا یا برا، تم لوگوں نے میری مہمان نوازی کی، اب ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ چلو۔ اس نے کوریڈور میں اس طرف جانے کا اشارہ کیا جدھر سے 2 بندے تیزی سے آئے تھے۔ میں ایک لفظ بولے بغیر ان کے ساتھ چل دیا۔ مجھے یہ پوری طرح احساس تھا کہ جب انہوں نے ہماری تلاشی لی تھی اس وقت ان کی توجہ اس آلے کی طرف نہیں گئی جس سے ہم سبھی ایک دوسرے کی بات سن سکتے تھے۔ وہ گردن کے پیچھے تھا اور اس کا مہین سا مائک ہمارے کانوں میں لگا ہوا تھا۔ یہی احساس مجھے اطمینان دے رہا تھا۔ یہاں ہونے والی باتیں بانیتا کور کے ساتھ ان ساتھیوں نے بھی سن لی ہوں گی جو سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آ رہے تھے۔ بانیتا کور ان کے ساتھ تھی، اس سمیت سبھی محتاط ہو گئے ہوں گے۔ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ ہمیں لیتے ہوئے بالکل سامنے والے دروازے پر آن رکے۔ انہوں نے دروازے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک لمبے قد والی لڑکی کھڑی تھی جس نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سفید شرٹ پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹائی تھی اور اس کے بال بندھے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں وہ بزنس وومن دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کی نیلی آنکھوں میں سے سفاکیت جھلک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے میرے ساتھیوں کو وہیں روکنے اور مجھے اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ پشت پر دروازہ بند ہو گیا۔ اس لڑکی نے پسٹل نکال کر مجھ پر تان لیا۔ چلو آگے بڑھو، اس نے انگریزی میں تحکمانہ انداز میں حقارت سے کہا۔ وہ ایک ڈرائنگ روم تھا جس کے آگے ایک اسٹڈی روم تھا۔ وہ مجھے وہاں لے گئی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ جھریوں بھرے چہرے پر کسی جذبے کا کوئی احساس تک نہیں تھا۔ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس سے یہ اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں تھا کہ وہ یہودی تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بہادر ہو لیکن اپنی مسلمان قوم کی طرح بے وقوف بھی ہو۔ اتنی بڑی آفر تم ٹھکرا چکے ہو۔ ہم چاہتے تم یہودی ہو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس لیے تمہیں گالی دینے کی ضرورت نہیں۔ تم ابلیس کے سچے پیروکار ہو۔ اس آدمی کے گھٹیا ہونے میں کوئی شک نہیں جو انسانیت کے مقام سے گر کر ابلیسیت کی دلدل میں گر جائے۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، جو میری بات سن کر بھی سپاٹ رہا۔ چند لمحے بعد بولا، تم لوگ وہی کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اسی برے صغیر پر کتنے انگریز تھے، تمہارے ہی بھائی بندے ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ بولو، کامیاب کون ہے، ہم یا تمہاری احمق قوم؟ گھٹیا ہم ہوئے یا تم؟ یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے نا کہ کون کس چیز کی کو کامیابی سمجھتا ہے۔ تم ابلیسیت کو پھیلانا چاہتے ہو اور ہم انسانیت کو اس کا اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں۔ صرف مجھے تم اپنی بات منوا سکتے نہیں نا، یہ میری کامیابی ہے، میں نے انتہائی طنز سے کہا۔ اس پر وہ ذرا سا مسکرا دیا، پھر حقارت بھرے لہجے میں بولا، تم اور تمہاری کامیابی ہماری گریٹ گیم میں تیرے جیسے تنکے ایک ذرا سی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہماری بچھائی ہوئی بساط پر تیرے جیسے مہرے نہیں ہوتے۔ ہاں، مہروں کو بساط تک لانے میں ایندھن کی طرح کام آتے ہیں۔ تیری کامیابی اس لڑکی کے پسٹل کے چند روپے کی گولی میں تحلیل ہو جائے گی، اور وہ بھی چند لمحوں میں۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، میں نے کہا تو اسی لمحے پسٹل کی نال میرے سر پر رکھ دی گئی۔ بس 2 لمحے، لیکن ہم یہ بلٹ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ ابھی فورسز کے لوگ جہاں آ جائیں گے وہی سب کچھ تم لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ یہ ہے کامیابی
تم بھی اپنے وطن سے دور رہو اور میں بھی. تم ایک دہشت گرد بن کر جہاں کی جیلوں میں اذیت ناک زندگی گزارو گے اور میں میرے ایک اشارے پر ممبئی کرائم برانچ، خفیہ ایجنسیاں، IB، را، ان سب کے لوگ دوڑے چلے آئیں گے. بھارتی قانون ٹاڈا تو کیا تمہارا مہاراشٹر کا قانون مکوکا ہی برداشت نہیں کر پاؤ گے. اس نے طنزیہ لہجے میں کہا. دیر مت کرو، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں نے کہا میرے ساتھ کیا ہوگا میں یہ بھی جانتا ہوں. بھارتی حکومت میرا احسان ہوگا. ایک پاکستانی دہشت گرد اور اس کا نیٹ ورک ان کے حوالے کر رہا ہوں. رمیش پانڈے میرا احسان مند ہوگا. دنیا کو یہ خبر ہی نہیں ہوگی کہ تم میرے ہی لائے ہوئے کاٹ کے وہ الو ہو جو ہمارے اس نرمین ہاؤس سے نہیں بلکہ کسی سڑک سے پکڑا گئے ہو. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن کچھ لوگوں کی آنکھیں بند نہیں ہیں. میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میری جگہ کوئی دوسرا آ جائے گا. اور میں نے کہنا چاہا تو وہ بولا. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکو گے. دیکھو احمق، یہاں بھارت میں اپنا رسل و رسوخ بنانے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی. سوڈے کی بوتلوں سے کام شروع کر کے آج انہیں اسلحہ فروخت کر رہے ہیں جو آخرکار تیرے ملک پر چلایا جانا ہے. اتنا سب کچھ چند لوگوں کے ذریعے نہیں ہوتا، اوپر سے لے کر نیچے تک گرفت کرنا پڑتی ہے، اور وہ ہم نے کر لی. بھارت اپنے یوم آزادی پر ہمارے اسلحے کی نمائش کر رہا ہے. تمہیں تمہارے ملک سے اٹھایا اور جزیرے تک لے کر گئے. کیا خیال ہے وہ رڈار میں نہیں آیا؟ یہ سمجھ لو ہماری طرف سے آنکھیں بند ہیں. تو تم باتیں ہی کرو گے یا مجھے گولی بھی مارو گے؟ اتنی تفصیل بتا کر مجھے مروب کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو. میں نے حقارت سے کہا. نہیں، تمہیں اب بھی ایک چانس دے رہا ہوں. سنو، یہی برے صغیر میں راجے مہاراجے، نواب، جاگیردار اور وڈیرے ہیں نا، ان میں سے ایک تمہیں بھی بنا دوں گا. یہ میرا یعنی ڈیوڈ بینز کا وعدہ ہے. ہمارے لیے کام کرو، قوت ہم دیں گے، ایش تم کرنا. اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا. تم تو بہت بڑے احمق ہو. مجھے زندہ. میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا. اپنے سوا اپنے ہر ساتھی کو خفیہ ایجنسیوں کے حوالے کرنا ہوگا، وہ بھی جنہوں نے رمیش پانڈے پر حملہ کیا ہے. صرف تم رہو گے، یہی ایک راستہ ہوگا تم پر اعتماد کرنے کا. بولو. اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا. تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا. اس دوران میں نے جائزہ لے لیا کہ اس لڑکی کے سوا اور کوئی اس کمرے میں نہیں تھا، لیکن اس اپارٹمنٹ اور اس بلڈنگ میں تو ہو سکتے تھے. پسٹل میری سر پر لگا ہوا تھا. میں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا. پہلے یہ پسٹل ہٹاؤ. میرے کہنے پر اس نے اشارہ کیا اور لڑکی نے پسٹل ہٹا لیا. تب میں نے کہا. دیکھو، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اپنی منحوس شکل ہٹا کر اس حسین لڑکی کو میرے سامنے بٹھاؤ تاکہ میں کچھ اچھا سوچ سکوں. یہ کہتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کے گالوں کو چھوا، جس پر اس لڑکی نے برا مناتے ہوئے میرا ہاتھ جھٹک دیا. تم کتنا وقت لوگے سوچنے کے لیے؟ ڈیوڈ بینز نے پوچھا. تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا. بس اس حسینہ کے انتظار میں ہوں. میرے اتنا کہتے ہی باہر سے میرے کانوں میں منمناہٹ ہوئی کہ جانی بھائی اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے اور بانیتا کور تیار ہے. سیڑھیوں والے لوگ محفوظ ہیں. کہو تو دھاوا بولیں. ایسی بکواس مت کرو، تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے. اس نے سختی سے کہا. کوئی بھی ہو، میرے لیے تو ایک خوبصورت حسینہ ہے. بس ذرا سا وقت دو. اس سے اسٹڈی روم سے بیڈ روم تک کا سفر طے کرنا ہے. یہ کہتے ہوئے میں نے اشارہ دے دیا. اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر پھر اس کے گال چھوئے تو اس نے پھر میرا ہاتھ جھٹکا، لیکن اس بار میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بجائے اسے میز پر پھٹکنے کے اس کا سہارا لے کر میں اٹھا. ایک ٹانگ سے کرسی کو دھکا دیا اور دوسری ٹانگ کا پیر سیدھا ڈیوڈ بینز کے منہ پر مارا. ایک دم سے ہلچل مچ گئی. میری ساری توجہ پسٹل کے لیے تھی. تب تک وہ لڑکی میری بغل میں گھونسا مار چکی تھی. میں نے پسٹل پر ہاتھ مارا تو وہ اس کے ساتھ ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا. تبھی میں نے اس کی ناک پر پنچ مارا. وہ لڑکھڑائی. میں نے اس کے پیٹ پر گھٹنا مارا. ڈیوڈ بینز پسٹل کی جانب بڑھا. میں نے اس سے پہلے ہی اس پر جا پڑا. تبھی اس لڑکی نے میری پسلیوں میں زوردار ٹھوکر ماری. ایک لمحے کے لیے میرا پورا بدن سن ہو گیا. میں پلٹا تو ایک اور ٹھوکر میرے سینے پر پڑی. میرے ایک ہاتھ میں پسٹل تھا، دوسرے ہاتھ میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. فطری طور پر اس نے اپنی ٹانگ کھینچی. تب میں نے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ کولوں کے بل جا گری. میں نے تیزی سے اٹھنا چاہا تو ڈیوڈ بینز نے مجھے گردن سے پکڑ لیا. تب تک وہ لڑکی کسی سپرنگ کی مانند اٹھ کھڑی ہوئی. وہ کسی ماہر ریسلر کی طرح اپنی کوہنی میرے سینے پر مارنے کے لیے مجھ پر حملہ آور ہوئی. میں ہٹ گیا تو اس کی کوہنی فرش پر لگی. ایک لمحے کے لیے وہ وہیں ساکت ہو گئی. مجھے بس اتنا ہی وقت چاہیے تھا. میں نے پسٹل کی ناڑ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھی اور ٹرائگر دبا دیا. ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سر سے گولی نکل گئی. اسی لمحے ڈیوڈ بینز کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے. میں نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا، اسے کرسی جا کر بٹھایا جہاں بیٹھا وہ حقارت بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا. اس میں 1.5 منٹ سے بھی کم وقت لگا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور 2 کمانڈو ٹائپ نوجوان تیزی سے اندر آ گئے.
میں نے پسٹل ڈیوڈ بینز کے سر پر رکھ دیا تو وہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ انہوں نے لمحوں میں صورتحال کا جائزہ لے لیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کمرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہمیں کسی جگہ پر دیکھا جا رہا تھا۔ میں نے باہر لوگوں کو سنانے کے لیے کہا، یہ دونوں نوجوان جو یہاں تجھے بچانے آ گئے ہیں نہیں بچا پائیں گے۔ اس کمرے میں لگے کیمرے بھی نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہیں کسی کمرے میں مجھے دیکھا جا رہا ہوگا، لیکن اب تجھے مرنا ہے۔ تم مجھے مار بھی دو گے تو زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، ڈیوڈ بینز نے مرجھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے یہاں سے زندہ جانا ہی نہیں، تم نے مجھ پر ہاتھ ڈال کر اپنی موت کو دعوت دے دی ہے۔ اب میرے ساتھ باہر چلو گے یا یہیں مرنا پسند کرو گے؟ میں نے سرد لہجے سے پوچھا۔ دیکھو اب بھی سوچ لو، دولت کا ایک ڈھیر تمہارا منتظر ہے، طاقت ایسی کہ تم… وہ بولا تو میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، تم ابلیسیت کے لیے یہاں ہو اور میں انسانیت کے لیے۔ تمہاری بدقسمتی کہ تم نے یہاں کے لوگوں کے بارے غلط اندازہ لگا لیا۔ اب رامیش پانڈے سمیت ہر اس بندے کو پیغام مل جائے گا۔ چلو، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوا؟ ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے جو نیٹ ورک یہاں بنا دیا ہے تمہیں اس کی ہوا بھی لگ سکتی، اس نے غصے میں کہا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تجھے اور تیرے نیٹ ورک کو میں نے تباہ کرنا ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے حقارت سے ہنکارا بھرا، پھر نفرت سے بولا، تم ایک گھٹیا چیونٹی سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ خوف تو ہو سکتا ہے لیکن تیرے جیسے کمزور لوگ یہ خوف دیکھنے کی اوقات بھی نہیں رکھتے۔ میں چاہے مر جاؤں لیکن شام ہونے سے پہلے تیرا خون کسی سڑک پر بہہ جائے گا۔ کیا تجھے یاد نہیں تمہیں تنکے کی طرح اٹھا لیا گیا تھا؟ ایک تنکا طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب چاہے تو مجھے مار دو، نیچے جا کر سڑک پر مروں گا، اٹھو۔ میں نے اس کا کالر پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ کمانڈو نوجوان حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے کور کیا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ ڈیوڈ بینز کے دائیں کندھے کے اوپر گردن کے پاس تھا، وہ بالکل میرے سامنے تھا۔ ان باتوں کے دوران میں پسٹل کو اس پوزیشن میں لے آیا تھا کہ نوجوان کے چہرے کا نشانہ لے سکوں۔ جیسے ہی انہوں نے حرکت کی میں نے فائر کر دیا۔ گولی اس کی ناک اور آنکھوں پر لگی تھی۔ اس کی تیز چیخ کمرے میں گونج گئی۔ میں نیچے بیٹھ گیا۔ دوسرے نوجوان نے اس تذبذب میں گولی نہ چلائی کہ کہیں ڈیوڈ بینز کو نہ لگ جائے، یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اس پر بھی فائر جھونک دیا، وہ تڑپ کر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اسی لمحے دروازے کے باہر کوریڈور میں تیز فائرنگ ہونے لگی۔ ڈیوڈ بینز کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ وہ ہذیانی انداز میں بکواس کرنے لگا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہاری قوم سے بدلہ لوں گا، ایک کے بدلے 100 مریں گے۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر دروازے پر دے مارا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ کسی میکینزم سے بند تھا۔ میں اس دروازے پر فائرنگ کر کے گولیاں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈیوڈ کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، اگر تم مجھے نہ مارو تو میں تمہیں جانے کا محفوظ راستہ دے سکتا ہوں۔ بولو، میں نے تیزی سے کہا۔ وہ جیب سے کارڈ نکال کر مجھے دیتے ہوئے بولا، اسے دروازے پر لگاؤ۔ میں نے کارڈ پکڑا اور دروازے پر لگایا۔ دروازہ کھل گیا، لیکن سامنے کا منظر کسی میدان کارزار سے کم نہیں تھا۔ 3 لاشیں کوریڈور میں تھیں۔ اسی لمحے بانیتا کور ایک کمرے سے نکل کر باہر آئی، مجھے دیکھ کر تیزی سے بولی، نکلو، پولیس آ رہی ہے۔ میں نے ایک نگاہ ڈیوڈ کو دیکھا اور اس کی جانب بڑھا۔ میں جیسے ہی بانیتا کور کے پاس پہنچا اس نے پسٹل سیدھا کیا اور ڈیوڈ پر فائر کر دیا۔ میں نے دیکھا فائر اس کے چہرے پر لگا تھا۔ باقی لوگ؟ میں نے آگے کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگتے ہوئے بولی، وہ نکل چکے ہیں، ان بغیرتوں نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ یہاں پورا ایک کنٹرول روم تھا، نکل، میں نے بم رکھا ہے وہاں۔ ہم سیڑھیوں ہی میں تھے کہ اوپر ایک دھماکہ ہوا۔ ہم انتہائی تیزی سے نیچے پہنچے ہی تھے کہ سامنے کھڑے ایک نوجوان نے بلڈنگ کی پچھلی طرف سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ ہم وہاں سے نکلے تو سامنے ایک چھوٹی سی دیوار تھی، ہم نے وہ پار کی تو دوسری جانب ایک مصروف سڑک تھی۔ ہم نے اپنے ہتھیار چھپا لیے لیکن اس طرح رکھ کے کہ جیسے ہی ضرورت پڑے انہیں استعمال کر لیا جائے۔ وہاں ٹریفک رکی ہوئی تھی، ہم تینوں نے بالکل نارمل حالت میں وہاں سے چلتے ہوئے سڑک پار کی۔ وہ ڈیسائی روڈ کا آف لنک روڈ تھا، اس کے سامنے ایک گلی تھی۔ جانی بائی سے ہمارا مسلسل رابطہ تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے 4 لڑکے بری طرح زخمی ہیں جنہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ یہ اس نے اچھا کیا تھا کہ لڑکوں کی صورت میں اپنی شناخت نہیں چھوڑی، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ ہم نے محتاط انداز میں کچھ ہی فاصلہ پیدل طے کیا اور جیسے ہی اس گلی کی طرف بڑھے بائیں جانب سیاہ 4 وہیل کچھ فاصلے پر تیزی سے رکی۔ اس کے رکتے ہی فوری طور پر ہم تینوں کی ادھر نگاہ گئی۔ اس میں سے ایک دم 2 لوگ نکلے اور گنیں سیدھی کر لیں۔ ان کی گنوں کا رخ اپنے طرف دیکھ کر بلا شبہ ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ ہمارا شکار کرنے آن پہنچے تھے۔ لاشعوری طور پر ہم نے بھی ہتھیار نکال لیے۔ گلی کے پاس پرسکون ماحول میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ یہاں اگر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو بہت سارے بے گناہ لوگ مارے جا سکتے تھے۔ میں نے بانیتا کور کی جانب دیکھا، ہمارے پاس فیصلے کے لیے لمحے سے بھی کم وقت تھا۔ اس نے وہاں سے نکل جانے کو ترجیح دی۔
ہم پوری قوت سے بھاگ کر گلی میں داخل ہو گئے. اس کے ساتھ ہی فائرنگ سے فضا تڑا اٹھی. ہم اس گلی سے نکل جانا چاہتے تھے. گلی بند بھی ہو سکتی تھی یا دوسرے دشمن سے کے لوگوں سے آمنا سامنا ہو سکتا تھا. ہمارے پیچھے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی. میں نے بھاگتے ہوئے جانی بھائی کے لڑکے سے کہا وہ گلی سے نکلتے ہی مخالف سمت میں نکل جائے. وہ سمجھ گیا. ہم جیسے ہی گلی سے نکلے وہ ایک جانب مڑا اور لوگوں میں غائب ہو گیا. ہم نے ٹریفک کے بہاؤ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روڈ پار کرنے کی کوشش کی. فائرنگ رکی ہوئی تھی. ہم نے روڈ پار کیا اور دوسری طرف جا کر دیکھا چند لوگ ہمارے پیچھے تھے. میں جلد از جلد اس چوہے بلی کے کھیل کو ختم کرنا چاہتا تھا. مجھے چند منٹ چاہیے تھے غائب ہونے کے لیے. وہ ہمیں نگاہ میں رکھے ہوئے تھے. وہاں ٹھہرنے کے باعث مزید فورسز آ کر ہمیں دبوچ سکتی تھیں. میں سڑک کنارے درخت کی آڑ میں ہو گیا. میرے سامنے 4 لوگ تھے جو تیزی سے روڈ پار کرنے کی کوشش میں تھے. میرے فقط 4 فائر کرنے کا وقت لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے. نکلو بنیتا، میں نے بے ساختہ کہا اور روڈ کی دوسری جانب ایک گلی میں گھس گیا. گلی کی دوسری جانب ریلوے ٹریک تھا جس کے پار جھونپڑیوں کی ایک پوری بستی آباد تھی. کہاں ہو یہ فائر؟ جانی بھائی نے پوچھا تو میں نے لوکیشن بتا دی. دیکھ برج کی کس طرف ہے؟ اس نے پوچھا تو میں نے برج دیکھ کر اسے بتایا تو وہ بولا چل بڑو ٹریک پار کر کے بھاگ، برج کے نیچے پہنچ. ہم دونوں نے ٹریک پار کیا. برج کی طرف بھاگنے لگے جو تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. اس طرف برج کے نیچے چند لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو ایک دم سے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے. ہم ان کے پاس پہنچے تو ایک نے کہا ہم جانی بھائی کا دوست ہے، چل ہمارے ساتھ. وہ ہمیں لیتا ہوا اس جھونپڑ بستی کی جانب چل دیا. اس کے ساتھ دوسرے لڑکے بھی تھے. وہ ہمیں ٹین اور لکڑی سے بنے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا جہاں ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. ایک جانب گنیش دیوتا کی مورتی کے سامنے دیا جل رہا تھا. جب تک ہماری سانسیں بحال ہوئیں وہ پانی کی بوتلیں لے آیا. ادھر کا پانی آپ لوگ ہجم نہیں کر سکت، یہ پیور واٹر پیو. کب نکلیں گے یہاں سے؟ بنیتا نے پوچھا تو جانی بھائی کی آواز آئی ابھی آپ آرام کرو، ممبئی میں تم لوگن کی تلاش کے لیے فورسز لگ گیا ہے، وہ ہمیں اسی علاقے میں ڈھونڈیں گے جانی بھائی. اس نے کہا لیکن اس طرح نکلنا بھی خطرناک ہے، ذرا ویٹ. اس نے تیزی سے جواب دیا آج جس شے نے ہمیں بچایا ہے نا وہ ہمارے درمیان رابطہ تھا، ورنہ ہم کب کے دھر لیے گئے ہوتے. بنیتا کور نے سکون سے تبصرہ کیا وہ سالہ گرباج بچ گیا. میں نے دکھ سے کہا نہیں برو، وہ سب سے پہلے مرا ہے. وہ کوریڈور میں تھا جب ہم نے حملہ کیا. جانی بھائی نے کہا. پھر لمحہ بعد بنیتا کہنے لگی اسی بلڈنگ میں 8 اپارٹمنٹ تھے، یہ سارے انہی لوگوں کے پاس تھے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان پر اس طرح حملہ ہو سکتا ہے. پورا کنٹرول روم تھا. تیری باتوں سے پتہ چلا. اب نکلنا ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا نا تھوڑا ویٹ. جانی بھائی نے کہا اور اس طرف سے خاموشی ہو گئی. چند لمحے انتظار کے بعد بنیتا کور مجھے تفصیلات بتانے لگی جبکہ میں ڈیوڈ بین سے ہونے والی باتیں یاد کر رہا تھا. اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا. اس کی باتیں مجھے کھائے جا رہی تھیں. ساری رات جاگتے رہنے کے باوجود اس وقت بھی نیند میری آنکھوں میں نہیں تھی. میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہم جتنا وقت یہاں رہیں اتنا ہی خطرہ بڑھتا چلا جائے گا. ہم فورسز کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے تو شاید انہیں ہمارا سرا پتہ نہ ملتا، لیکن ہم ان کی ناک کے نیچے سے ہی نکلے تھے اور اس سارے علاقے میں موجود تھے. گزرتے لمحات کے ساتھ اسی علاقے پر ان کا فوکس ہو جانا تھا اور ہمارے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جانا تھا. اس وقت میرے اندر بے چینی پورے عروج پر تھی. گوا میں سب سے پہلے جسپال اور رنیت کور ہی ساحل کی طرف سے اس گیراج کی جانب نکلے تھے جہاں ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں. وہ پیدل ہی وہاں سے نکلے تھے. ان کا خیال تھا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر وہ گیراج تک جا پہنچیں گے، لیکن ایک دم ہی سے انہیں ناکہ بندی شروع ہو گئی. تو فرنینڈس نے سب کو الگ الگ نکل جانے کا مشورہ دیا. جسپال اور رونیت اس وقت ساحل سے شہر کی طرف جانے والی مصروف سڑک کے کنارے کھڑے تھے. مقامی اور غیر ملکی لوگوں کی وہاں پر گہما گہمی تھی. سڑک کنارے کافی سٹال لگتے ہوئے تھے جہاں مختلف چیزیں مل رہی تھیں. رونیت وہاں چیزیں دیکھنے لگی. تبھی انہیں سندھو کا فون ملا. جسپال ایک بری خبر ہے. کیا؟ اس نے مرتعش لہجے میں پوچھا.